بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار اللہ تعالی سے تعلق بنانا، اس کو اپنا رب، اپنا آقا، اپنا مالک تسلیم کر لینا، اور پھر اس کے بعد کتنے ہی کٹھن مراحل کیوں نہ آئیں، اس تعلق پہ جمے رہنا، اسے ناظرین استقامت کہتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم جاتے ہیں، پھر معاملات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، پھر وہ قدم پیچھے نہیں ہٹاتے، ثم استقاموا، پوری زندگی پھر اس پہ جم جاتے ہیں اور اسی طرح گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ فرشتے نازل فرماتا ہے کہ خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ، اور تمہیں جنت کی خوشخبری ہو۔ تو یہ ناظرین گویا بہت کوئی بڑی بات ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس کو اپنا رب تسلیم کرنا، کیونکہ یہ کہنے کے بعد آدمی کو جھٹکے لگتے ہیں، اسی لیے استقامت کی ضرورت ہے۔ چوں می گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو ساتھ ہی لرزنے بھی لگتا ہوں، کہ وہ یہ آسان کام نہیں، میں جانتا ہوں کہ اس راہ میں مجھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے۔ تو یہ ناظرین اس کو رب کہنا اور پھر جم کے کھڑے ہو جانا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اہل اللہ نے کہا کہ سب سے بڑا معاملہ یہی ہے، استقامت، جم جانا، جو اس سے وعدے کیے ہیں، یہ جو اس کا راستہ ہے، پھر اس سے الگ نہ ہونا، جو وعدے کیے ان سب کو نبھانا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کچھ دن ان کے پاس آ کے رہا، کچھ دن کے بعد اجازت چاہی کہ میں چلتا ہوں، میں نے آپ کے متعلق بہت کچھ سنا تھا لیکن کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے اور جا رہا ہوں مایوس ہو کر۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یہ پوچھا، یہ بتاؤ اتنے دن جو میرے پاس رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی سرتابی کرتے ہوئے مجھے دیکھا؟ مجھے اس کے جو اعمال ہیں جو مجھے پابند کیا گیا ہے جن کا، تم نے یہ دیکھا میں نے کوئی عمل چھوڑ دیا ہے؟ اس آدمی نے کہا نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو اس پہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ دیکھو، الاستقامہ فوق الکرامہ، جو تم کرامتیں ڈھونڈ رہے ہو اور خرق عادت باتیں مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو، اصل چیز تو استقامت ہے۔ یہ سب کرامتوں سے بڑی چیز ہے کہ اس کے احکام پہ جم جانا، وہ جو چاہتا ہے ویسے ہی کرنا، اور پھر قدم نہ ڈگمگائے، کوئی لغزش پیدا نہ ہو، اصل چیز تو یہ ہے۔ تو آدمی کوتاہ نظر ہونے کی وجہ سے اس کا فہم کم ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ خرق عادت، کرامت کوئی بہت بڑی چیز۔ اہل اللہ یہ کہتے ہیں کہ اصل چیز استقامت، عمل کرنا۔ کرامت تو غیر اختیاری چیز آدمی کے بس میں نہیں ہے، ظاہر ہو نہ ہو۔ اور پھر یہ جو خرق عادت چیزیں ہیں، یہ تو عاملوں سے بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو جنوں کو، شیاطین کو مسخر کر لیتے ہیں، خرق عادت باتیں تو ان سے بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور اصل چیز تو استقامت ہے، عمل ہے، کیونکہ یہ اختیاری چیز آدمی کے بس میں ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ کہا کہ الاستقامہ فوق الکرامہ۔ ایک آدمی سے کتنی ہی خرق عادت باتیں کیوں نہ ظاہر ہوتی ہوں، وہ آدمی ہوا ہی میں کیوں نہ اڑ لیتا ہو، اور وہ آدمی اگر عمل نہیں کرتا ہے کتاب و سنت پر، تو ناظرین یاد رکھیے بیکار اور ردی آدمی ہے دین کی دنیا میں۔ اور اگر کوئی شخص کہ کرامت کوئی ظاہر نہ ہوتی ہو، خرق عادت کچھ نہ ہو، لیکن عامل ہو، قرآن کی آیتوں پہ عمل کرتا ہو، اس کی زندگی حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں رنگی ہوئی ہو، اصل آدمی وہ ہے۔ اور یہ ہے وہ بات، الاستقامہ فوق الکرامہ۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، اور یہ مختلف طریقوں کے ساتھ، خوف سے، بھوک سے، نقص من الاموال، تمہاری روزی کم کر دی جائے گی، مال و اسباب گھٹا دیا جائے گا، موت سے، والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ جب یہ آزمائش ہوگی تو وہ لوگ جو صبر کریں گے، جو واویلا نہ کریں گے، شور نہ مچائیں گے، راضی بالقضاء ہوں گے، بشر، انہیں خوشخبری سنائی جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی آفت آتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو بے اختیار ان کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے واپس جانا ہے۔ ناظرین، آزمائش ایک ناگزیر چیز ہے، سب کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو آزمایا زیادہ جاتا ہے۔ یہ جو آزمائش ہے یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہو جائے کہ کون ہمارا اپنا ہے اور کون محض زبان سے دعویٰ کر رہا ہے۔ اس پہچان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اور ناظرین، یاری کا پتہ امتحان ہی میں چلتا ہے۔ اچھے وقت میں تو سب ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اصل پتہ کہ کون اپنا ہے کون غیر ہے اس کا آزمائش ہی میں چلتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے بعض دوست ہیں اور جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑا گہرا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں اس دنیا میں کٹھن مراحل سے انہیں گزرنا پڑتا ہے، فقر و فاقہ کی سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں، چھوٹا موٹا پہنتے ہیں، سادہ غذائیں ان کو ملتی ہیں، گھاس پھوس کی جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ یہ اسی لیے ہوتا، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے والے سب لوگ اگر نعمتوں سے مالا مال ہوتے تو ہر آدمی دعویٰ کر رہا ہوتا کہ ہمارا تو اس سے تعلق ہے، ہم تو اس کے دوست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات میں ڈال کر، ان راستوں سے گزار کر دنیا کو یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ میرے دوست ہیں۔ یہ اس طرح کے حالات میں رہ کر بھی دوستی کی لاج نبھاتے ہیں، یہ ہمارے سے تعلق توڑ کے دور نہیں جاتے۔ تو یہ آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ یاری کا پتہ چلے کہ کون اپنا ہے اور کون غیر ہے۔ توجہ اس بات پر مرکوز رہنی چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم کو اس کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آزماتا سب کو ہے، لیکن جنہیں قرب اور ولایت کے اونچے مقامات سے نوازنا ہو ان کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ ان عزم الجزا ما عزم البلا، یہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جن کو رتبے بلند عطا کرنے ہوں ان کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں اس دنیا میں ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاہ فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں ان کو مشکلات اس دنیا کی زندگی میں، آزمائش سے اس دنیا کی زندگی میں گزارتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے یہ آدمی۔ اگر ان آزمائش کے مراحل سے گزر کر بھی وہ آدمی راضی ہے تو ادھر سے بھی رضا کا مظاہرہ ہوتا ہے، ادھر سے بھی خوشنودی کا انعام ملتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتے۔ اور اگر جزا فضا شروع کر دے کہ کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے تو وہاں سے بھی ناراضگی ہی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے کہ آپ انا سید ولد آدم، میں بنی نوع انسان کا سردار ہوں، سید ہوں، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ اور اس کا تعلق اس حدیث سے ہے کہ ما اوذی النبی مثل ما اوذیت،
کہ کسی نبی کو آزمائش کے ان مراحل سے نہیں گزرنا پڑا ہے جن آزمائش کے مراحل سے مجھے گزارا گیا ہے. یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. یہ بات میں عرض کر رہا ہوں ناظرین. آپ پوری حیات طیبہ کو اٹھا کے دیکھ لیے کہ کس طرح کے مراحل سے، یعنی طائف میں جب حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تبلیغ کی غرض سے، تو ان لوگوں نے آپ کو کس بری طرح پیٹا، آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے. حضرت زید نے آپ کو اٹھایا، آبادی سے باہر لے کے آئے، آپ کے چہرے مبارک پہ چھینٹے مارے تو آپ کو ہوش آیا. اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلی وہوانی علی الناس. ہوش آیا تو یہ دعا فرما رہے ہیں، لمبی دعا ہے آگے کہ یا اللہ میں بے بس ہو گیا ہوں، تدبیر کام نہیں کرتی ہے، یہ لوگ میری وقت نہیں کر رہے. اور پھر ساری دعا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی. اصل بات یہ ہے یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو پھر ان لوگوں کے اس سلوک کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اصل بات تو تیری رضا ہے. تو دیکھو یہ استقامت، فقر و فاقہ کی سختیاں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام جھیلتے رہے، ایذائیں سہتے رہے، مگر حق پر جمے رہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سے مشرکین مکہ آ کے یہ کہتے تھے کہ ان کو روکو، یہ جو کہتے ہیں ہمارے خداؤں کے بارے میں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا ہوگا، اس بات سے انہیں باز کیا جائے. یہ ہمارے آباء و اجداد کا مذہب ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. اور چچا نے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سب بات کی. ناظرین کیا جواب دیا حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ لوگ جو مجھے روکنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ جو مجھے دنیاوی مال و متاع کا لالچ دے رہے ہیں کہ تمہیں بادشاہ بنا دیں گے، تمہیں سونے میں تول دیں گے، ان کو میرا جواب یہ ہے کہ اگر یہ لا کر میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو تب بھی میں اس دعوت سے باز نہ آؤں گا. ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر جم کے اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی تربیت فرمائی تھی ناظرین، حضرت بلال سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام تھے اور ان کا آقا جو مشرک تھا وہ ان سے یہ کہتا تھا کہ ہمارے خداؤں کو گالی مت نکالو، یہ مت کہو کہ یہ سب جھوٹے خدا ہیں اور صرف ایک سچا خدا ہے. اور اس جرم کی پاداش میں اللہ کو اپنا رب، صرف اللہ کو اپنا رب کہنا، حضرت بلال کو اس جرم کی پاداش میں گرم ریت پر گھسیٹا جاتا تھا اور گرم بھاری چٹانوں کو ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا تھا، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے صرف یہی کلمہ نکلتا تھا، آہد آہد، میں تمام جھوٹے خداؤں کی نفی کرتا ہوں اور میں اس حال میں برملا یہی کہتا ہوں کہ میرا خدا صرف ایک ہے. ثم استقاموا، پھر اس پہ جم جاتے ہیں. کہ وہ لوگ جو نقش نبوت کی پیروی کرنے والے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میرے ذہن میں آ گئے کہ جس روز سپاہی ان کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے اور ان کو تازیانے لگنے والے تھے، تو کہتے ہیں کہ سامنے سے ایک آدمی آیا اور وہ آدمی ابو الحسن تھا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی فجر کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم رحم ابو الحسن، اللہم